بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم وغیبتہم اجمعین. اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. صدق اللہ العلی العظیم. دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. مولا امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرمائے. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. معزز محترم سامعین اور ناظرین، 14 صدیاں گزر گئی، مسلمان اب تک فیصلہ نہیں کر پائے کہ حق پر کون ہے. آج 14 صدیاں گزر گئی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی کو بظاہر الوداع کہہ چکے ہیں، اور امت میں ایک اعلان فرمایا جانے سے پہلے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت، میری عطرت ہے. عطرت کو تھامے رکھنا، میری اہل بیت کو تھامے رکھنا، قرآن کو تھامے رکھنا، ان دونوں کو تھامے رکھنا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آج ہر کوئی اپنے حق پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ حق پر وہی ہے کہ جو علی کے ساتھ ہے، اس لیے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. حق پر وہی ہے جس کا امام علی ہے، حق پر وہی ہے جس کا رہنما علی ہے، حق پر وہی ہے جس کا پیشوا علی ہے، حق پر وہی ہے جس کا آقا علی ہے. جس نے علی کو چھوڑ کے غیروں کو اپنا آقا، سردار، سرپرست، مولا، سید، بادشاہ مانا، سمجھو اس نے گمراہی کی طرف اپنے آپ کو جھونک دیا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی اگر تم نے چھوڑ دیا تو گمراہی تمہارا مقدر ہوگی. اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو میری اہل بیت کے دامن کو تھامے رکھو. اب جس نے اہل بیت کو چھوڑا وہ گمراہ ہو گیا، وہ صحابی نہ رہا. صحابی وہ ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی رسول اللہ کے ساتھ وفا کی، رسول کے اہل بیت کے ساتھ وفا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی جس نے اہل بیت سے وفا رکھی، جو اہل بیت سے وفادار رہا، جو اہل بیت کا محب رہا، جو اہل بیت کا چاہنے والا رہا، جو اہل بیت کی مودت کا قائل رہا، اسی کو صحابی کہنے کا حق ہے. جس نے اہل بیت کی مودت کو ٹھکرا دیا، جس نے اہل بیت کے حق کو غصب کر لیا، زمانہ آج اسے بھی صحابی کہنے کو تلا ہے. جس نے اہل بیت پہ ظلم کیا، زمانہ آج بھی اسے صحابی کہنے پر تلا ہے. جب ہم ان حقائق کو بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم صحابہ کے گستاخ ہو، تم توہین کرتے ہو صحابہ کی، تم فلاں کی شان میں گستاخی کرتے ہو. جب ہم اہل بیت علیہ السلام کے گستاخوں کی حقیقت کو عیاں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم صحابہ کی گستاخ ہو. پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ یہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں بلکہ اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہے. محدثین نے ان روایات کو محفوظ کیا، لکھا انہوں نے کہ کون کون لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ناانصافی کی. شیعہ کتابوں میں تو لکھا ہی ہے. ہمارا اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے ہمیں تم سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں کہیں گے تو ہی ہمیں وہ چیز کا حق ہے کہنے کا یا ماننے کا یا سمجھنے کا.
یہ تو آپ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، ہم پہ بہتان لگاتے ہیں، ہم پہ تہمت لگاتے ہیں کہ تم صحابہ کے گستاخ ہو، تو پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہاری کتابوں سے کہ اہل بیت علیہ السلام کے گستاخ کون کون تھے۔ انہی حقائق میں سے چند روایات پیش کی گئی تھی کہ جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دار فانی کو الوداع کہنے سے لے کر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شہادت تک، اور یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کی وفات تک 12 نشستوں میں بیان کیا گیا، جن میں آخری نشست میں حضرت ابو بکر کا اقبال جرم پڑھا گیا کہ جس میں خود حضرت ابو بکر یہ اقرار کرتے نظر آتے ہیں کہ کاش میں حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے گھر کی بے حرمتی نہ کرتا، کاش میں بیت علی کو پامال نہ کرتا۔ اس پر اہل سنت کی کم و بیش 10 کتابوں کے ریفرنس دیے گئے۔ جب وہ کتابوں کے ریفرنس دیے گئے تو کچھ منافقین تھے کہ جنہیں آگ لگی، جن سے یہ چیزیں برداشت نہ ہوئی، اور انہوں نے ایک نیا پینترا آزمایا کہ جس میں ان روایات کو ضعیف اور جھوٹی ثابت کرنے کی ایک ناکام اور واہیات کوشش کی گئی، اور یہ کوشش کرنے والوں میں سر فہرست پڑوسی ملک کے دھیمی آنچ پہ جلے ہوئے شیخ چلی مفتری راشد محمود صاحب ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ مجھے کتاب کا نام لینا بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا۔ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، میں تو طالب علم ہوں، میں نے کبھی بھی علم کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ مفتی تو آپ اپنے آپ پہ لکھتے ہیں، تو آپ ذرا دیکھیے کہ آپ نے کتاب کا نام کس طرح سے لیا۔ آپ تو مجھے سمجھا رہے تھے، میں تو طالب علم ہوں، غلطی تو مجھ سے ہوگی، کیا پتہ آج بھی مجھ سے غلطی ہو جائے، زبر زیر پیش کی ہے نا، تلفظ کی آج بھی غلطی ہو جائے، طالب علم ہوں، غلطی تو طالب علم سے ہی ہوگی۔ لیکن جب آپ جیسے مفتری صاحب جب غلط پڑھیں گے تو پھر عوام کو آپ کیا بتائیں گے اپنے بارے میں؟ ذرا آپ دیکھیے آپ نے کیا پڑھا ہے، ذرا سنیے گا۔ اور ایک اور جناب ہے جن کا نام مجھے نہیں پتہ، ذرا آپ انہیں بھی دیکھیے کہ وہ اس کتاب کا نام کس طرح سے لے رہے ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ کہتے ہیں جی مروج الذہب کے اندر یہ پوری بات موجود ہے۔ کہتے ہیں جی مروج الذہب کے اندر مسعودی کی مروج الذہب کا حوالہ اس رافضی نے دیا اور اس کو مروج الذہب کر کے نام اس کا پڑا ہے۔ یہ مروج الذہب مسعودی کی کتاب، یہ مروج الذہب مسعودی کی کتاب کیا پڑھا آپ نے؟ مروج الذہب، یہ کتاب کا نام مروج الذہب ہے۔ اس کتاب کے تقریباً تمام صفحات پر نام لکھا ہوا ہے اعراب کے ساتھ۔ ذرا دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، مفتری راشد محمود صاحب، دیکھیے ذرا کیا لکھا ہوا ہے، ذرا دیکھا نہیں؟ تھوڑا اور زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو، ممکن ہے کہ شاید آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، اور تھوڑا زوم کر دیں تاکہ اور واضح ہو جائے۔ جی تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ واو بھی کھا گئے اور واو کے اوپر لگا ہوا پیش بھی کھا گئے۔ یہ بنو امیہ کے چاہنے والوں کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ یہ کبھی حروف کھا جاتے ہیں، کبھی یہ با کھا جاتے ہیں، کبھی یہ اہل بیت کا حق کھا جاتے ہیں۔ تو جناب آپ خود کتابوں کے نام غلط پڑھ رہے ہیں۔ پوری کتاب میں واو کے اوپر پیش لگا ہوا ہے، آپ واو بھی کھا گئے اور واو پہ لگا پیش بھی کھا گئے، مروج الذہب پڑھ رہے ہیں آپ۔ تو جناب آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اپنی اصلاح فرمائیں، ٹھیک ہے؟ ہم تو طالب علم ہیں، ہم سے ایک نہیں 1000 بار تلفظ کی غلطی ہو سکتی ہے، 1,00,000 بار تلفظ کی غلطی ہو سکتی ہے، ہم طالب علم ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم جیسے ناقص العلم طالب علم کو یہ حقائق واضح ہو جاتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اہل بیت کا حق کس نے غصب کیا، اہل بیت کو کس نے ستایا، رسول اللہ کے بعد اہل بیت سے غداری کس نے کی۔ ہم جیسے کم علموں کو، طالب علموں کو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے، لیکن آپ جیسے مفتری اور اتنی بڑی مسند پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ بات واضح نہیں ہو پاتی۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ آپ کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد سقیفے پر ٹکی ہوئی ہے، یہ ٹکی ہی حضرت ابو بکر عمر عثمان پر ہے۔ اگر ان کی حقیقت زمانے کے سامنے آ جائے تو پھر سنیت ہی نہ رہے گی۔ اس کے بعد جناب نے فرمایا کہ مسعودی شیعہ عالم ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کتاب کے ریفرنس دے کے کہا کہ یہاں لکھا ہے مسعودی شیعہ تھا، وہاں لکھا ہے مسعودی شیعہ تھا، وہاں لکھا ہے مسعودی شیعہ تھا۔
تو میری صرف اتنی سی گزارش ہے کہ تاریخ مسعودی کو ایک دفعہ پڑھ لیا جائے کہ جہاں پہ ابو بکر کو صدیق اکبر لکھا ہے، جہاں پہ عمر کو فاروق اعظم لکھا ہے، جہاں پہ عثمان کو غنی لکھا ہے، ذو النورین لکھا ہے، ان کی سیرت پہ، ان کی خلافت پہ یہ باتیں کی گئی، اور مجھے بتایا کہ کائنات کا وہ کون سا ایسا شیعہ ہے جو ابو بکر و عمر و عثمان کی خلافت کا قائل ہے، انہیں صدیق مانتا ہے؟ کون ایسا شیعہ ہے جو عمر کو فاروق مانتا ہے؟ کون ایسا شیعہ ہے جو عثمان کو ذو النورین مانتا ہے؟ جو ان تینوں کی خلافت کا قائل ہے وہ کون سا شیعہ ہے زمانے کے اندر؟ مجھے ایک شیعہ ایسا لا کے دکھائیے کہ جو ان تینوں کی خلافت کا قائل ہو اور یہ کہتا ہو کہ ان تینوں کی خلافت برحق ہے۔ کوئی ایک ایسا شیعہ دکھائیے۔ مومنین، میں گزارش کرتا ہوں کہ خود فیصلہ آپ فرمائیں، اس کتاب کو پڑھ کے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ مسعودی شیعہ تھا یا سنی تھا۔ اس کے علاوہ ان 10 کتابوں میں ایک اور کتاب کا ریفرنس دیا گیا تھا، الامامت والسیاست، جس کے بارے میں یہ ملا جی کیا فرماتے ہیں، ذرا آپ بھی سنیے۔ نمبر پر ابن قتیبہ کی طرف منسوب الامامت والسیاست کا حوالہ پیش کیا۔ جی، تو جناب نے فرمایا کہ الامامت والسیاست مسلم بن قتیبہ کی ہے ہی نہیں، انہوں نے سرے سے انکار کر دیا کہ یہ ان کی کتاب ہی نہیں، یعنی کہ جو کتاب ان کے حلق میں پھنس جائے یا جو روایت ان کے حلق میں پھنس جائے تو پھر ان کا یہ جو ڈھکوسلا ہے نا، یہ پیترا، یہ ہمیشہ یہی پیترا کرتے، جب ان کی دال کہیں نہیں گلتی تو پھر یہ اس طرح کے ڈھونگ کرتے، اس طرح سے ناٹک کرتے یہ لوگ کہ یہ کتاب تو ان کی ہے ہی نہیں، ان کی طرف منسوب ہے۔ تو آئیے میں آپ کو اہل سنت کی ہی کتابیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ الامامت والسیاست یہ جو کتاب ہے یہ مسلم بن قتیبہ کی ہی کتاب ہے، یہ ان کی طرف منسوب نہیں ہے۔ آئیے سب سے پہلی کتاب ملاحظہ فرمائیں، معجم المؤلفین، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 283۔ دوسری کتاب ہے الاعلام، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 137، اور اسی الاعلام کی جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 297۔ تیسری کتاب ہے العواصم من القواسم، صفحہ نمبر 361۔ یہاں پر بھی واضح لکھا ہوا ہے کہ الامامت والسیاست ابن قتیبہ کی ہی کتاب ہے۔ چوتھی کتاب ہے موسوعۃ الاجماع، صفحہ نمبر 200 پر، یہاں پر بھی واضح لکھا ہے کہ الامامت والسیاست ابن قتیبہ کی ہی کتاب ہے۔ پانچویں کتاب ہے انباء الرواہ علی انباء النحاہ، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 333 پر، یہاں پر بھی آپ بالکل واضح دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ الامامت والسیاست ابن قتیبہ کی ہی کتاب ہے۔ چھٹی کتاب ہے حدائق الانوار و مطالع الاسرار فی سیرت النبی المختار، اس کا صفحہ نمبر ہے 393۔ یہاں پر بھی انہوں نے ایک روایت نقل کی اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ لکھا کہ یہ جو روایت انہوں نے نقل کی ہے وہ ہے الامامت والسیاست سے، اور اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ لابن قتیبہ۔ پتہ چلا کہ یہاں پر بھی ابن قتیبہ کی ہی کتاب ثابت ہے۔ ساتویں کتاب ہے مقدمات الامام الکوثری، اس کے صفحہ نمبر 581 پر امام کوثری فرماتے ہیں کہ یہ الامامت والسیاست ابن قتیبہ کی ہی کتاب ہے۔ بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے بغیرت انسان جتنے بھی ملا حضرات ہیں، وہ چاہے جتنا جھوٹ بول لیں، سچ پہ چاہے جتنا پردہ ڈال لیں، لیکن ایک نہ ایک دن تو حق کو واضح ہونا ہی ہے۔ آپ جتنا مرضی چاہے جھوٹ بول لیں، لیکن سچائی تو ایک نہ ایک دن زمانے پر آشکار ہو ہی جائے گی۔ زمانہ مل کے بھی سچ کو جھوٹ بنانے کی کوشش کر لے، لیکن ایک دن تو اللہ نے طے رکھا ہے نا کہ جہاں پہ جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ کہا جائے گا۔ اس کے بعد یہ بنو امیہ کے چاہنے والے علوان بن داؤد بجلی کا رونا روتے ہیں کہ علوان بن داؤد بجلی تو ایسا تھا، وہ منکر الحدیث تھا، وہ ضعیف تھا، وہ یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا۔ تو علوان بن داؤد بجلی سے کس کس نے روایتیں ذرا نقل کی ہیں، ذرا چیک کریں۔ اب میں حوالہ دینا چاہتا ہوں مستدرک علی الصحیحین کا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جسے بخاری اور مسلم کے لیول کی کتاب کہا جا سکتا ہے، کہ اس میں
ان روایات کو اکٹھا کیا گیا ہے کہ جسے بخاری اور مسلم نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا، مگر ان کے نزدیک وہ روایات صحیح تھی۔ ان روایات کو امام حاکم نیشاپوری نے اپنی اس المستدرک میں ان تمام روایت کو اکٹھا کیا، اور اسی مستدرک للحاکم کی جلد نمبر 6 میں صفحہ نمبر 368 اور حدیث نمبر 7999 پر اسی علوان بن داؤد بجلی سے روایت نقل کی ہے۔ لیکن یہاں پہ الفاظ تھوڑے مختلف ہیں۔ یہاں پر بھی وہی ماحول ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف ابو بکر کے پاس آئے جب حضرت ابو بکر کی موت کا وقت قریب تھا، اور ابو بکر نے اظہار کیا کہ کاش میں رسول اللہ سے وراثت کے معاملے میں پوچھ لیتا، اس لیے کہ وراثت کے معاملے میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا۔ تو یہ آپ کے حضرت ابو بکر خلیفہ ہیں کہ جنہیں وراثت کے معاملے میں پتہ ہی نہیں، ذاتی طور پہ حضرت ابو بکر کو وراثت کے معاملے میں کچھ بھی نہیں پتہ، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے ہادی اسے چھوڑ کے گئے تھے کہ جس کے بارے میں کہا گیا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، انا دار الحکمہ وعلی بابوہا۔ حکمت کے گھر کے دروازے کو رسول اللہ چھوڑ کے گئے تھے، علم کے شہر کے دروازے کو، یعنی علم کا ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر رسول اللہ اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے تھے، لیکن مسلمانوں نے بنایا تو خلیفہ کسے کہ جسے وراثت کا نہیں پتہ تھا۔ یہ خود حضرت ابو بکر نے یہاں پہ اقرار کیا۔ تو علوان بن داؤد بجلی کا خوب آپ رونا روتے ہیں کہ علوان بن داؤد بجلی منکر الحدیث تھا، ایسا تھا ویسا تھا، تو یہ رونا آپ نے خوب رویا، اور آگے بھی آپ امت کو بے وقوف بنانے کے لیے علوان بن داؤد بجلی کا رونا روتے رہیں گے، جبکہ امام حاکم نے اپنے مستدرک میں علوان بن داؤد بجلی کو جگا دی۔ ٹھیک ہے، اب آئیے علوان بن داؤد بجلی کے تعلق سے میں تھوڑا سا ٹھنڈک کر دوں، آپ کے رونے دھونے میں تھوڑا سا اور اضافہ کر دوں۔ علوان بن داؤد بجلی کی توثیق کے معاملے میں ذرا میں تو بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اب جو کتاب میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ملا اینڈ کمپنی کے پیروں تلے زمین کھسک لے گی۔ اب کتاب میں پیش کرنا چاہتا ہوں امام الحافظ محمد بن حبان بن احمد ابی حاتم التمیمی کی، اور ان کی وفات ہوئی ہے 354 ہجری میں، یعنی یہ تیسری چوتھی صدی کے امام ہیں۔ ان کی کتاب ہے الثقات۔ امام ابن حبان نے اس کتاب میں صرف انہی راویوں کو جگہ دی ہے کہ جو ثقہ تھے۔ اب آئیے انہی ثقہ راویوں میں ذرا دیکھتے ہیں کہ کس کا نام میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے کتاب الثقات، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 526، اور یہاں پہ بالکل شروع میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ ثقہ راویوں میں کسے ابن حبان نے جگہ دی ہے؟ علوان بن داؤد بجلی۔ کون ہے جی؟ جس کا رونا آج بنو امیہ کے چاہنے والے ملاؤں نے لگا رکھا ہے۔ مومنین آپ کی تسلی کے لیے اور منافقین کو مزید پریشان کرنے کے لیے امام ابن حبان کی میں توثیق پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام ابن حبان نے علوان بن داؤد بجلی کی توثیق پیش کی کہ وہ ثقہ راوی تھا۔ اب یہ امام ابن حبان کون ہے؟ یہ میزان الاعتدال کرتے رہتے ہیں، جب دیکھو تب، جب بھی کسی راوی کی توثیق چیک کرتے ہیں تو یہ کسے اٹھاتے ہیں؟ میزان الاعتدال۔ تو آؤ امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی کی میزان الاعتدال ذرا چیک کرتے ہیں۔ امام ابن حبان کون ہے؟ یہ امام شمس الدین الذہبی کی میزان الاعتدال ہے، اس کی جلد نمبر 6 ہے، اور صفحہ نمبر 126 پر رقم نمبر 7352 پر یہ محمد بن حبان ابو حاتم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ حافظ الحدیث ہے، اور یہ اپنے زمانے کے ائمہ میں سے ایک ہیں۔ اور مفتری راشد محمود صاحب آپ تو مردار ہیں، لیکن دیکھو ابن حبان کے بارے میں امام ذہبی فرماتے ہیں کہ امام حبان علم حدیث کی معرفت میں سردار تھے، سردار۔ آپ تو مردار ہیں۔ مفتری صاحب کتنا جھوٹ بولیں گے آپ، عوام کو کتنا چونا لگائیں گے۔ جو حق کا متلاشی ہے یقیناً وہ حق کو پا لیتا ہے۔ اب اس کے بعد جو علماء سوء نے امت کو جو بے وقوف بنایا، وہ یہ کہہ کے کہ چونکہ علوان بن داؤد بجلی منکر الحدیث تھا تو پھر یہ روایت ضعیف ہے، محدثین کا اجماع ہے
اہل سنت کا اجماع ہے، اتفاق ہے، وہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اہل سنت کی عوام کو آپ بے وقوف بنا رہے ہیں۔ شیعہ کتابیں تو بھری پڑی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ کو منوائیں، لیکن جب آپ ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں، آپ ہم پہ کفر کی تہمت لگاتے ہیں، آپ ہم پہ گستاخ صحابہ کی تہمت لگاتے ہیں، جھوٹا بہتان جب لگاتے ہیں، تب ہمیں آپ کی کتابوں سے آپ کو دکھانا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کی کتابوں میں ہم سے زیادہ بھری پڑی ہے، کہ جس پر ہمیشہ علماء سوء نے اور آپ جیسے مفتریوں نے پردہ ڈالا ہے، حقائق کو چھپایا ہے۔ علوان بن داؤد بجلی کی سند میں جس نے بھی لکھا تو آپ کہتے ہیں ضعیف لکھا، جھوٹ بولا ہے آپ نے۔ آئیے میں اہل سنت کی کتابوں سے آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روایت صحیح سند کے ساتھ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ سب سے پہلی کتاب جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے احادیث المختارہ، امام ضیاء الدین مقدسی کی، جلد نمبر 1 پہ صفحہ نمبر 90 پر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت حسن ہے، لیکن اس میں کوئی شے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہے۔ اگلی کتاب جو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کنز العمال، علامہ علاء الدین علی متقی بن حسام الدین الہندی، اس کا جو عربی نسخہ ہے اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 633 ہے، اور حدیث نمبر ہے 14113، اور اس کا جو اردو نسخہ ہے کنز العمال کا، اس کی جلد نمبر 3 ہے، حصہ 5، صفحہ نمبر 312، حدیث نمبر 14113۔ اس روایت کو نقل کرتے ہوئے علامہ متقی ہندی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے موت سے پہلے اظہار افسوس کیا کہ کاش میں اپنی زندگی میں یہ 3 کام نہ کرتا۔ وہ 3 چیزوں میں سے ایک کام یہ کہ کاش میں فاطمہ کا دروازہ نہ کھولتا اور اس کو چھوڑ دیتا، اگرچہ لوگوں نے اس کو جنگ پر بند کیا تھا۔ اس کے بعد آخر میں صفحہ نمبر 313 پر یہاں پہ فرماتے ہیں اس کے آخر میں کہ یہ حدیث حسن ہے، مگر اس میں حضور سے مروی کوئی بات نہیں ہے۔ علامہ متقی ہندی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ احادیث المختارہ میں علامہ مقدسی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اور یہاں پہ متقی ہندی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اتنا ہی نہیں، اگلی کتاب جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ اگلی کتاب ہے مسند فاطمہ زہرا، اور یہ کتاب کس کی ہے؟ الامام الحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی، متوفی سن ہجری 911۔ یہ عربی نسخہ ہے، اس کے عربی نسخے کا صفحہ نمبر ہے 19، اور اس کا الحمدللہ اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ تو اس کا اردو ترجمہ یہ دیکھیے، اردو مسند فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اس کا صفحہ نمبر 40 سے یہ روایت کا آغاز ہوتا ہے، اور جو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ ہے 42 پر۔ اس روایت کو نقل کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی نے بھی فرمایا کہ موت کے وقت حضرت ابو بکر نے یہ اقرار کیا عبد الرحمن بن عوف کے سامنے، اور اسی میں علوان بن داؤد بجلی ہے، یہ وہی روایت ہے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی شمس العلماء کیا فرماتے ہیں اس روایت کو نقل کرتے ہوئے کہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس ابو بکر نے یہ فرمایا کہ کاش میں اپنی زندگی میں یہ 3 کام نہ کرتا، جس میں ایک سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا۔ اور اس کے بعد آخر میں فرماتے ہیں کہ محدثین ابو عبید نے کتاب الاموال میں، اب محدثین کے نام گنتے جائیں، علامہ جلال الدین سیوطی نے محدثین کے نام یہاں پہ مینشن کر کے انہوں نے بتایا کہ اس روایت کے بارے میں ان محدثین کی کیا رائے تھی، کون سے درجے پر ان محدثین نے اس روایت کو رکھا کہ جس میں علوان بن داؤد بجلی ہے۔ کیا فرمایا کہ یہ روایت محدث ابو عبید نے کتاب الاموال میں، محدث طبرانی نے، امام ابن عساکر نے، محدث عبد ابن منصور نے بھی اسے روایت کیا اور کہا یہ روایت حسن ہے، البتہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مذکور نہیں ہے۔ کتنا جھوٹ بولیں گے مفتری صاحب، امت کو کتنا چونا لگائیں گے، اپنی عوام سے، اہل سنت سے کتنا جھوٹ بولیں گے آپ۔ محدثین نے ایمانداری سے اس روایت کو لکھ کے اس میں فیصلہ دیا کہ یہ روایت حسن ہے۔
ان تمام حوالہ جات کو پیش کرنے کے بعد میں پھر سے یہی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا کسی کو بھی جبراً منوانے کا کوئی شوق نہیں. ہمارا کام ہے حق واضح کرنا. باقی آپ حق تسلیم کریں چاہے نہ کریں، یہ آپ کا اختیار ہے. ہمارا کسی کو منوانے کا کوئی شوق نہیں. لیکن آپ جیسے دو نمری مفتریوں نے، دو نمری بنو امیہ کے پھینکے ہوئے ٹکڑوں پہ پلنے والوں نے امت کے اندر ایک ایسا فتنہ برپا کر دیا ہے. آج امت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امت کو دو چیز دے کر گئے تھے، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت. لیکن اہل بیت کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ قرآن کے معنی و مفہوم کو بدل دیا، اور جو قرآن کے وارث تھے آپ نے انہیں پس پشت کر دیا. آج کی نشست میں اتنا ہی. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.